میں مختصراً رکھنا یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے یا پاکستان میں صورتحال کافی گمبھیر ہے جو اکنامکل سچویشن کی ہم بات کریں. سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جس قسم کے کلیشز ہو رہے ہیں وہاں پر دیوالیہ ہو گیا. ہم نے ایک انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس ہے, ایک کمپیریزن ہے. حالات ٹھیک ہے برے ہیں لیکن بہرحال اگر اس وقت وائز ڈیسیشنز نہیں لیے گئے تو حالات برے ہو سکتے ہیں. اب وہی والی بات ہے جو ڈاکٹر عارف حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تو ہے, پاپولر ڈیسیجن تو ہے, لیکن یہ وائز ڈیسیجن نہیں ہے. مشکل لینا پڑے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ مشکل لیں گے تو پھر عوام کو فیس کیسے کریں گے. تو یہ اس وقت حکومت بڑی کشمکش کا شکار ہے. سری لنکا کے دیوالیہ ان کی جو وجوہات ہیں اور جو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہیں. سری لنکا کے پاس اس سے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 1.93 ارب ڈالرز ہیں. پاکستان کے موجودہ ذخائر زر مبادلہ ذخائر 10 ارب ڈالر ہے. اچھا, اس میں وہ پارٹ منی بھی ہے جس کو ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوگے تو 3 سے 4 ارب ڈالر ہیں جن کو ہم خرچ کر سکتے ہیں. اور جو سری لنکا پہ غیر ملکی قرضہ تھا وہ 51 ارب ڈالر ہے. پاکستان پہ جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ 127 ارب ڈالر ہے. جی ڈی پی کے لحاظ سے سری لنکا پہ قرضوں کی شرح 119% ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان میں قرضوں کی شرح 74% ہے. سری لنکا کا تجارتی خسارہ 3 ارب ڈالر ہے, پاکستان کا تجارتی خسارہ 46 ارب ڈالر ہے. بجٹ کے لحاظ سے سرکاری اداروں کا خسارہ کل بجٹ کا 20%, یعنی جو آپ ادارے جو خسارے میں ہوتے ہیں اور آپ سبسڈی دے کے چلا رہے ہوتے ہیں, اور بجٹ کے لحاظ سے جو سرکاری اداروں کا خسارہ ہے پاکستان میں وہ کل بجٹ کا 40% ہے. مطلب سری لنکا جیسا ملک 20% ہے سبسڈی, لیکن ہم زیادہ بادشاہ لوگ ہیں, ہم 40%. سری لنکا کے آئی ایم ایف پروگرام 16 مرتبہ گیا, پاکستان 22 مرتبہ گیا. سری لنکا کی اس سال کی قرض کی ادائیگی 7 ارب ڈالر ہے جبکہ پاکستان کی اس سال قرض کی ادائیگی 20 ارب ڈالر ہے.